الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے آج ماہ شعبان کے تیسرے جمعہ کا بہت ہی خاص عمل، اس وظیفے کو کسی بھی جمعہ المبارک کے دن کیا جا سکتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی فضیلتوں اور برکتوں کے تو کیا ہی کہنے ہیں، اس کی ہر گھڑی ہی رحمتوں اور برکتوں پر مشتمل ہے، کیونکہ اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہہ کر اور زیادہ فضیلتوں سے نواز دیا گیا، اور پھر اگر اس میں جمعہ المبارک کا دن آ جائے تو اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ آج کا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ آج کا وظیفہ بہت خاص ہونے والا ہے، بہت سی برکات، بہت سے فیوز آپ کو حاصل ہونے والے ہیں۔ رزق چاہتے ہیں رزق ملے گا، حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں تو ایک نہیں بلکہ 80,000 حاجات آپ کی پوری کر دی جائیں گی۔ آپ اپنا نصیب بدلنا چاہتے ہیں، اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، آج کا یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ ماہ شعبان المعظم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ اور جمعہ المبارک مومنوں کی عید کا دن دونوں شامل ہیں، تو آج کی کوئی بھی دعا آپ کی رد نہیں کی جائے گی، کیونکہ جمعہ المبارک کے دن تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں آئی ہیں، اور پھر اس دن ہر دعا قبول ہونے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت قاب الاحبار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے سب شہروں سے زیادہ مکہ معظمہ کو فضیلت بخشی، سب مہینوں میں زیادہ رمضان کو فضیلت بخشی، سب دنوں سے زیادہ جمعہ کے دن کو فضیلت دی ہے، اور سب راتوں سے زیادہ لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو دنوں کا جو سردار ہے اسے جمعہ المبارک کہا جاتا ہے۔ اس دن جو کوئی دعا مانگتا ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسی قبولیت کی گھڑی ہے جس میں ہر دعا قبول کر لی جاتی ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی سی ہے۔ لہٰذا جمعہ المبارک کے دن جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے، ادھر ہی آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ کوئی بری بات اپنے منہ سے ہرگز نہ نکالا کریں، کہ کیا پتہ قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کوئی برا لفظ کسی کے لیے کچھ برا نکالیں اور وہ فوری قبول ہو جائے۔ لہٰذا جمعہ المبارک کو اچھی باتیں کیا کریں، نیکی کی باتیں کریں، دوسروں کے لیے اچھا بولیں، کبھی کسی کے لیے برا نہ بولیں، کہ اس دن ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خاص کر کے عصر کی نماز کے بعد کے بارے میں بتایا گیا کہ اس دن اس وقت میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو جمعہ المبارک کے دن کی فضیلت، اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اور دنوں کو اپنی اپنی شکلوں پر اٹھائے گا، لیکن جمعہ کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ درخشاں چہرہ اور آتشین روح عورت کے مانند ہوں گے، اس کے اہل اسے گھیرے ہوئے ہوں گے جیسے لوگ دلہن کو گھیرے ہوتے ہیں، تاکہ اس کے پیارے کے پاس اسے پہنچا دے۔ اسے ان لوگوں کو روشنی حاصل ہوگی اور اس کی روشنی سے وہ چلیں گے، ان کے رنگ برف کی مانند گورے ہوں گے، مشک کی خوشبو ان سے اٹھ رہی ہوگی، اور وہ خیال کافور میں گھسے ہوں گے، سارے جن و انس کی نظریں ان پر لگی ہوں گی، لوگ تعجب کے مارے ان کے گرد پھرتے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ ہر شب جمعہ کو اللہ دوزخ سے 70,000 کو آزاد کر دیتا ہے۔ دوسری بشارت مجھے یہ ہوئی کہ ہر شب جمعہ کو اللہ میری امت کی جانب 99 بار نظر فرماتا ہے، اور ظاہر ہے جس کی جانب اللہ کی نظر ہو اس کو وہ عذاب نہ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنوں کو پیدا کر کے جمعہ کو ان میں سے چن لیا اور پسند کیا، اور میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی اور ان کے لیے جمعہ کو مقرر کر دیا۔ پس ہر وہ عمل کہ انسان جمعہ کو کرتا ہے، اس کے لیے اس کے عوض میں 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر جو روزے جمعہ یا شب جمعہ کو مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے
اور دنیا سے بخشا بخشایا ہوا نکلتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ جمعۃ المبارک کے دن ضرور وظائف کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ آج کا جو روحانی وظیفہ ہے، جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے، آپ اپنی حاجتیں دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول کر لے، اور اس میں وہ چھوٹی سے چھوٹی دعا بھی ہے کہ آپ کو کسی نے کوئی تکلیف دی اور آپ اس سے اپنا بدلہ بھی لینا چاہتے ہیں، لہٰذا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تو چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہر دعا ہر حاجت فوری قبول کر لی جاتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کریں جمعۃ المبارک کے دن غسل کر لیں، کہ جمعہ کے دن غسل کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن غسل کر لینا ہے، پھر آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے سورہ فاتحہ، قرآن پاک کی سورت ہے، آپ نے پہلے پارے کی سورت ہے سورہ فاتحہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو سورہ فاتحہ کو آپ نے 11 بار ادا کرنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اللہ پاک کا نام یا حی یا قیوم کو 1000 کی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے۔ 1000 سے کم نہ ہو، زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یا حی یا قیوم کو 1000 کی تعداد میں پڑھیں، اور آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، دعا مانگنی ہے۔ جب آپ دعا مانگ لیں، اب آپ نے مغرب کی جب نماز ادا کرنی ہے، وظیفہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، مغرب کی نماز کے بعد آپ 2 نوافل پڑھیں، 2 نوافل صلاۃ الحاجت کے، اس میں آپ نے کسی طرح بھی آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو 2 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، اور پھر اللہ پاک سے مانگنا، جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ اس کے ہاتھ دیر ہے اندھیر نہیں، وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ بندہ جب آ جاتا ہے نا اس کے در پر مانگنے، تو پھر وہ عطا ضرور کرتا ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں رزق دے دیا جاتا تو بس ہر انسان ہی بھوکا مر جاتا۔ وہ رزق تو رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے عطا فرما دیتا ہے، اور پھر جس کی قسمت میں جتنا رزق لکھا ہے اسے ہر حال میں مل کر رہتا ہے، چاہے وہ 1000 دریاؤں کے پار، ہزاروں جنگلوں سے دور اور میلوں دور ہی کیوں نہ ہو، ہر حال میں اللہ پاک اس کا رزق اٹھا کر وہاں تک اس کو پہنچاتا ہے۔ بس اس کے کن فرمانے کی دیر ہے، وہ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو فوری طور پر کمنٹ باکس میں آ جائیے، فوری طور پر دعا میں اپنا نام شامل کیجیے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔